یہ وہ شام تھی جب ایمان والوں کے دل ٹوٹ گئے۔ 1400 جانباز کعبہ سے صرف چند میل دور، مگر انہیں رکنے کا حکم ملا۔ مگر جب زمین والوں نے ہمیں ہارا ہوا سمجھا، تب آسمان کے مالک نے خود اعلان کیا۔ وہ ہار فتح کیسے بنی؟ اس سکینہ کی داستان سنیے جو اللہ نے دلوں میں اتارا۔ اس نے اعلان کیا، یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 6 سال گزر چکے تھے۔ نبوت کا سفر مشکلوں سے بھرا تھا، مگر اس بار ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں بے چینی تھی۔ جب صلح ہوئی تو شرطیں ایسی تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ صلح جو سراسر ہارت یعنی ڈیفیٹ نظر آ رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سوال تھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہ عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، قربانی کے جانور تھے، لیکن مشرکین مکہ نے انہیں حدیبیہ کی سرحد پر روک لیا۔ برسوں کی جدائی کے بعد کعبہ کا دیدار اتنا قریب ہو کر بھی میلوں دور تھا۔ حالات ایسے تھے کہ ہر کوئی ٹوٹ چکا تھا۔ تب اسی غم اور رنج کے ماحول میں سفر واپسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورہ نازل ہوئی، ایک ایسی خوشخبری جو دنیا و آخرت کے ہر غم کو بھلا دینے والی تھی۔ یہ سورہ 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح کے فوراً بعد مدینہ واپسی کے سفر میں نازل ہوئی۔ وجہ نزول: جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو قریش نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے رسول اللہ کا لفظ بھی مٹوا دیا۔ شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، جبکہ مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرطیں ظاہری طور پر اتنے ظلمانہ تھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ غصے اور اداسی سے بھر گئے۔ وہ اس صلح کو ہارت یا ڈیفیٹ سمجھ رہے تھے، اور اس بارے میں سورہ فتح مدینہ واپسی کے سفر میں نازل ہوئی۔ مگر اللہ نے اس زخم کو ہی سب سے بڑی فتح قرار دیا۔ حدیث ریفرنس: سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پر سورج نکلتا ہے، یعنی پوری دنیا سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5012۔ اے محمد، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ اے ایمان کے ساتھیو، کیا تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی غم ہے؟ دیکھو، تمہاری ظاہری ہار کو تمہارے رب نے ہی سب سے بڑی جیت بنا دیا۔ یہ صلح ایک دیوار نہیں، یہ مکہ کی فتح کی سیڑھی تھی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب قصور معاف فرما دے اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اے اللہ کے رسول، یہ فتح صرف دنیا کی سرحدوں کی نہیں ہے، یہ آپ کی عظمت اور شان کا اعلان ہے۔ جب دنیا نے آپ کو رد کیا تو آسمان کے مالک نے آپ کی مغفرت کی اعلان عام کر دیا۔ کیا اس سے بڑی کوئی فتح ہو سکتی ہے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سچا اطمینان اور سکون اتار دیا۔ جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، جب دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، تب رب اس کے دل میں سکینہ اتار دیتا ہے۔ یہ سکون کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ صرف اسے ملتا ہے جو مشکل میں بھی اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے۔ حدیبیہ کے دن جب ہر چیز چیخ رہی تھی تو اللہ نے دلوں میں خاموش اطمینان کی روشنی ڈال دی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت یعنی عہد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی سے عہد کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یاد کرو وہ منظر جب جھوٹی خبر آئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس بے جان ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے اپنی جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ وہ عہد محمد سے نہیں تھا، وہ عہد آسمان کے مالک سے تھا۔ اللہ نے خود اقرار کیا
میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ اس عہد کو بیت الرضوان یعنی رضامندی کی بیعت کہا گیا۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1856۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ان 14,000 صحابہ اور ہر ایک صادق ایمان والے کا نقشہ کھینچا ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر کرنے والوں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان۔ وہ اپنے دشمن کے سامنے لوہے کی دیوار ہیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو شفقت اور محبت کی نرم زمین بن جاتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں رکوع میں دیکھو گے، سجدوں میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی پہچان رکوع اور سجدے ہیں۔ ان کی زندگی کی روشنی ان کے چہروں پر صاف نظر آتی ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا نہیں، رضا الہی کی تلاش میں ہے۔ سورہ الفتح ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل فتح وہ نہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی حکمت میں چھپی ہو۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا، جب ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب دشمن کی شرطیں آپ کے لیے ظلم بن جاتی ہیں، یاد رکھیے وہی وقت فتح مبین کا نزول ہو سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ نے مکہ کی فتح کا راستہ کھولا۔ ہماری زندگی کی ہر آزمائش، ہر غم، اگر صبر اور یقین کے ساتھ گزارا جائے تو وہ آخرت کی عظیم فتح کا راستہ کھولتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہی سکینہ عطا فرما جو تو نے حدیبیہ کے مشکل وقت میں صحابہ کے دلوں میں اتارا تھا۔ ہمیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم بنا دے۔ ہمیں اپنی رضا اور فضل کے تلاش کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین۔